عذرا نے اتوار کی شام کو دعوت دی ہے چائے کے، اس نے کہا۔ جواب کی بجائے چند مچھر اس کے چہرے سے ٹکرائے۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا۔ ان کا کھلا سپاٹ معمولی خد و خال کا چہرہ تھا، جیسا عام کام کرنے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس پر کوئی گہرائی نہ تھے، اس پر ہر تاثر صاف واضح ہو جاتا تھا۔ وہ چونک اٹھا۔ تم تقریر کرنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے؟ ایاز بیگ نے غرا کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے تلک کا نام لینا ہی دہشت پسندی میں شمار ہوتا ہے۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو تمہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ روشن محل کی تقریب تھی، اس لیے نعیم بیٹھا سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا۔ مجھے افسوس ہے چچا، وہ ہمارا سب کا ایسا ہیرو ہے، ورنہ۔ تھوڑی دیر تک دونوں خاموش بیٹھے، بہلی کے چلنے کے ساتھ ہلکورے کھاتے رہے۔ پھر ایاز بیگ نرم لہجے میں بولے، ہمارا خاندان انہی باتوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے تمہیں تعلیم دلوائی، ساری امیدیں، تم میری ساری زندگی ہو۔ ایک روز تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا دکھ سہا۔ نعیم کو خیال ہوا کہ وہ رو رہے ہیں۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا۔ ان کی خشک چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کو خوشی ہوئی۔ بہلی دیر تک سنسان سڑکوں پر چلتی رہی۔ جب نعیم روشن محل میں داخل ہوا تو پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ پھاٹک پر ایک اونچی سی سیاہ موٹر گاڑی کھڑی تھی۔ قریب ہی پرویز کھڑا اس کے مالک سے باتیں کر رہا تھا۔ نعیم سے اس کا تعارف کرایا گیا۔ صاحبزادہ وحید الدین کالج میں پرویز سے 2 سال سینئر رہا تھا۔ محکمہ تعلیم میں افسر اعلیٰ منتخب ہوا تھا۔ یہ سب باتیں اسے اسی تعارف کے دوران معلوم ہوئیں۔ پھر مصروفیت سے ایپرن کے ساتھ ہاتھ پہنچتی ہوئی ایک انگریز لڑکی کو ٹھہرا کر نعیم سے تعارف کرایا گیا۔ معاف کیجیے، میرے ہاتھ کالے ہیں، ہم نے خود ہی چائے بنانے کا فیصلہ کیا، اس نے بے حد اخلاق سے کہا، اور بجری کی سڑک کو پار کر کے لان پر اتر گئے۔ وہاں برگد کے پرانے درخت کے نیچے ہنگامہ بپا تھا۔ آج وہاں کوئی کرسی نہ تھی اور نہ میز۔ 2-3 سٹول پڑے تھے جن پر 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا اکڑوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پاس ہی 2 بچے سبزے پر لیٹے ایک تصویردار رسالے کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ ان سے پرے عذرا ایک بڑے سے سٹوف کو جلانے میں جٹی ہوئی تھے اور 8-10 لڑکے لڑکیاں اسے گھیرے ہدایات دے رہے تھے۔ سامنے سے 2 لڑکیاں چلی آ رہی تھیں۔ ایک کے ہاتھ میں چائے کے برتنوں سے بھری ہوئی بید کی ٹوکری تھی، دوسری پانی کی کیتلی اٹھائے ہوئے تھے۔ انگریز لڑکی سٹوف کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل سبزے پر جھکی اور ہولے سے بولی، وہ تمہارا خوبصورت دوست آ رہا ہے۔ عذرا نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتی رہے، لیکن آج شریف آدمی لگ رہا ہے۔ شش، عذرا نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک لہجے کی سراسیمگی جو اس پر طاری ہو گئی تھی بے ساختہ مسرت میں تبدیل ہو گئے۔ السلام علیکم، اس نے کہا اور اپنے تیل اور کالک لگے ہاتھوں میں نعیم کا ہاتھ پکڑ کر کالا کر دیا۔ کہکوں کے درمیان وہ سرخ ہو گیا۔ لوڈیا نے آج مشورہ دیا کہ چائے خود ہی بنائی جائے۔ اب مزہ آ رہا ہے سب کو، دیکھیے۔ اس نے سٹوف کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ اب آدھے درجن لڑکے لڑکیاں کشتی لڑ رہے تھے۔ ان سب کے چہرے پسینے سے تر تھے اور بے حد انہماک سے وہ اسے جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ازراج بے حد صحت مند اور چاقو چوبند نظر آ رہی تھے۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں چمکدار تھیں۔ گو ہنستے ہوئے اس کا دہانہ بہت پھیل جاتا تھا، لیکن بھرے ہوئے ہونٹوں میں عجیب کشش تھے اور اس کا وجود اڑتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ نعیم کے سارے بدن میں مسرت کی سنسنی دوڑ گئی۔ کیتلی سٹوف پر رکھ کر وہ باتیں کرنے لگے۔ وحید، اپنی نوکری لگنے کی نہ تم نے ہمیں کوئی پارٹی دی ہے نہ کچھ، کھڑے پاجامے اور قمیض دوپٹے والی ایک لڑکی نے کہا۔
ہاں ہاں، انگریز لڑکی بات کاٹ کر چلائے، اب تم برسرے روزگار ہو، چلو پارٹی دو ہمیں۔ کنجوس ٹام، اتنی پارٹیاں تو کھا چکی ہو اور ابھی کنجوس ٹام ہوں۔ پر روزگار ملنے کی خوشی میں کوئی نہیں ہوئی۔ بات کو بیچ میں چھوڑ کر وہ کہہ کے لگانے لگے۔ وحید یہ بتاؤ، عذرا بولے، اسکول میں لڑکوں کو کیسے پڑھاؤ گے؟ پھر کہکا بلند ہوا۔ اچھا بھائی ٹھہرو سب لوگ، پرویز بولا۔ وہ مسز ملن کی کیا بات ہے وحید؟ تم تو سول کلب جاتے ہو؟ کیا؟ وہ سنا ہے کہ ملن صاحب کو اس نے مجبور کیا واپس جانے پر، اس لیے وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ ارے ہاں، وہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ، لیکن یہ درست ہے کہ اسی نے ملن صاحب سے استعفیٰ دلوایا۔ اس گفتگو سے اکتا کر لڑکیاں واپس ٹوف کی طرف چلی گئیں۔ چند لڑکے برگد پر چڑھنے کی مشق کرنے لگے۔ جب وہاں پر وحید کے ساتھ بس پرویز اور نعیم رہ گئے تو وہ آواز نیچی کر کے بولا، یار قصہ یہ تھا اصل میں کہ وہ جانے کیا سمجھنے لگی تھی خود کو۔ ڈپٹی کمشنر کی بیوی تو تھی ہی اور کافی خوبصورت بھی، اور اوپر سے پٹیل پارٹی نے یہ سر پہ چڑھا رکھا تھا اسے کہ گھر پہ سلام کرنے کو حاضر ہو رہے ہیں باری باری، اور برج کھیل رہی ہے تو جناب پارٹی کی پارٹی ارد گرد گھٹنے ٹیکے مدد کو حاضر ہے۔ تو بس کیا ہونا کیا تھا؟ اب ہر کوئی چغد رام تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ مجھے حاصل نہ کر سکے، نواب زادہ آفتاب کو حاصل نہ کر سکے، ASP کو حاصل نہ کر سکے، تو دل برداشتہ ہو کر خامد سے استعفیٰ دلوا دیا۔ صاحبزادہ وحید الدین نے فاتحانہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ پرویز نے مروب ہو کر سنجیدگی سے سر ہلایا۔ عذرا بار بار کیتلی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھ رہی تھے۔ 3-4 لڑکیاں مختلف قسم کے کیک اور مٹھائیوں کو ڈبوں میں سے نکال کر پلیٹوں میں لگا رہی تھیں۔ وہ لڑکا جو سٹول پر بیٹھا 2 لڑکیوں کے ہاتھ دیکھ رہا تھا، اٹھ کر درخت پر چڑھنے والی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ وہاں پہلے سے ہی 5-6 لڑکے اوپر شاخوں پہ بیٹھے آرام کر رہے تھے اور بعد میں آنے والوں کو ٹہنیاں توڑ کر مار رہے تھے۔ قیامت کا شور تھا۔ اس وقت کیتلی کے پاس سے عذرا کی آواز آئی، آؤ بچوں، چائے تیار ہو گئی۔ پرویز کا گروہ فرما برداری سے کیتلی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ ہمیں یہاں پر چائے بھیج دو، درخت پر سے ایک لڑکے نے چلا کر کہا۔ ہمارے پاس کوئی ہوائی جہاز نہیں جو آپ کو رسد پہنچ رہا ہے، جو نیچے آئے گا اسے چائے ملے گی۔ ہم نیچے نہیں آئیں گے، یہاں پر آب و ہوا اچھی ہے۔ 2-3 آوازیں آئیں۔ تم اپنا پروگرام شروع کرو، مٹھائیوں کے پاس کھڑے پاجامے والی لڑکی نے تیزی سے کہا۔ عذرا نے جلدی سے بالوں کی پنیں ٹھیک کرتے ہوئے شرافت سے دوپٹہ اوڑھا اور قمیص کا دامن کھینچ کر ٹھیک کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ معزز حضرات، اس شور میں اس کی آواز گم ہو کر رہ گئے۔ وحید لوگوں کو چپ کراؤ۔ وحید ہڑبڑا کر چلایا، پیاری خواتینوں، معزز بچوں، لا حول ولا قوت، معزز خواتینوں، پیارے بچوں۔ اب سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ عذرا بیگم کچھ فرماتی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے مطلع کیا۔ نعیم کو ہنسی آ گئی۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواں۔ عذرا نے افتتاحی شعر پڑھا۔ تقریر فارسی میں نہیں ہوگی، اردو میں ہوگی۔ درخت پر سے آواز آئے، نہیں، انگریزی میں ہوگی۔ انگریز لڑکی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، انگریزی میں ہوگی، انگریزی میں ہوگی، دھاندلی مت کرو۔ پرویز نے چپ کراتے ہوئے کہا، آج اتوار ہے۔ ایک لڑکی نے چپکے سے کہا، ہیر
وحید نے تالی بجائی. تالیوں اور کہکوں کا ایک شور اٹھا. پرویز اور نعیم بھی دل کھول کر ہنسے. درخت پر کوئی گانے لگا. خاموش رہو. عذرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خاموش خاموش. آج بتاریخ 16 مئی 1913 کو نواب زادہ پرویز محی الدین کے BA پاس کرنے کی خوشی میں چائے کا افتتاح کیا جاتا ہے. تالیاں بجاؤ. وحید نے کہا. تالیاں بجائی گئیں. پھر عذرا نے ایک پیالی اس کے سامنے رکھی اور چائے دانی اٹھا کر پکڑائے. پرویز نے چائے اونڈیلی. وحید نے دودھ دان پکڑایا. اس نے دودھ ڈالا. پھر ایک چمچہ چینی ڈالی. اس کی تقلید میں عذرا نے اور وحید نے ایک ایک چمچہ چینی کا ڈالا. پھر نعیم نے ایک چمچہ اور انگریز لڑکی نے اور قمیص دوپٹے والی لڑکی نے ایک ایک چمچہ چینی کا بھر کر ڈالا. پھر درخت سے لڑکے اتر کر آئے اور اپنے اپنے حصے کی چینی ڈالی، حتیٰ کہ چائے باہر گر گئی اور پیالی چینی سے بھر گئی. ایک ایک پیالی چائے انہوں نے سبزے پر بیٹھ کر کہکے لگاتے ہوئے ختم کی. پھر صاحب زادہ وحید الدین نے، جسے ایک سے ایک انوکھے کھیل سوچتے تھے، اعلان کیا: جو شخص بغیر چائے گرائے پیالی لے کر پیڑ پر چڑھے گا اسے موٹر کی سیر کرائی جائے گی. اس کی نئی نئی موٹر میں بیٹھ کر پوری رفتار سے دوڑانے اور نعرے لگانے میں بھی بے پناہ کشش تھے. چنانچہ مقابلہ شروع ہوا. سب سے پہلے ایک لڑکی غزالہ نام کی آگے بڑھے. وہ اسکول میں جمناسٹک کرتی تھی اور باسکٹ بال ٹیم کی کپتان تھے. لبالب بھری ہوئی پیالی پر نظریں گاڑے ہوئے، احتیاط سے جما جما کر پیر رکھتے ہوئے اس نے چڑھنا شروع کیا. چند فٹ تک وہ کامیابی سے چڑھتی گئی. اس کی ہمت بندھانے کے لیے نیچے سے عجیب و غریب نعرے لگائے جا رہے تھے. نعروں کے اس شور میں دافتن اس کی چائے چھلکے. پھر پاؤں پھسلا اور وہ گرتے گرتے بچے. پیالی بہرحال نیچے آ رہی. وہ وہیں پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی. نیچے مصنوعی یاس و حسرت کی آہ اور اوف بلند ہوئیں. اب دوسرا امیدوار بڑھا. جلد ہی اس کا بھی یہی حشر ہوا. پھر پیالیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں. پرویز اکتا کر پنیری کے گملوں کے ساتھ ساتھ ٹہلتا ہوا دوسری جانب چلا گیا، جدھر خالہ کھڑی باغبان سے باتیں کر رہی تھیں. نعیم اور عذرا قریب قریب بیٹھے اپنی اپنی پیالیوں میں چائے بنانے لگے. انگریز لڑکی قمیص دوپٹے والی لڑکی سے کہہ رہی تھی: یہ ہندوستان کے نواب اگر ان کو کچھ عرصے کے لیے انگلستان بھیج دیا جائے تو کیا اچھا ہو. جمیلہ، تم نہیں سمجھتے، میرے والدین کی بھی اسکاٹ لینڈ میں جاگیر ہے اور چائے کا ایک سیٹ ٹوٹنے سے ہمارا بھی اتنا کچھ ہی نقصان ہوتا ہے جتنا عذرا کا، لیکن ہمیں اس کی سزا میں سارا دن چائے نہیں ملتی. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب ہمارے گاؤں کی جھیل پر برف جمی ہوئی تھی اور میں چھوٹی سی تھی تو اوہ، تم نہیں سمجھتے. مغرب کی طرف سے بادل اٹھ رہے تھے اور فضا گہری ہوتی جا رہی تھی. نعیم پیالی ہاتھ میں پکڑے دور اس عجیب و غریب درخت کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے چند روز بیشتر اس کی دوستی ہوئی تھے. تم نے کہا تھا وہ تمہاری محبوب جگہ ہے. ہاں، عذرا نے جواب دیا. پھر وہ دونوں اٹھ کر اس طرف چل دیے. عذرا نے پیالی مخصوص جگہ پر ٹکائے اور ہاتھ شاخ پر باندھ کر جھول گئے. آج کی تقریب کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں. وہ ہنسا. عذرا کود کر شاخ پر بیٹھ گئے. آج پیالے پھر ایک جیسے ہیں، نعیم نے کہا. ہاں، عجیب اتفاق ہے. اتفاق نہیں ہے. پھر پہلے مجھے دوسرا پیالہ ملا تھا تو پھر میں نے جمیلہ سے یہ پیالہ لیا. کیوں؟ شاید آج پھر تبدیل ہو جائیں. عذرا سر پیچھے پھینک کر ہنسی. عجیب منطق ہے، مگر نہیں ہوئے. ہاں، جمیلہ نے پوچھا تھا اس میں کوئی خاص بات ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے جھوٹ بولا؟ ہاں. وہ خاموش ہو گیا. جمیلہ بڑی پیاری دوست ہے. وہ ہمارے سگے رشتہ داروں میں سے ہے.
یہ اچھا لگتا؟ اچانک نعیم نے پوچھا۔ کیا؟ تم نے کہا تھا انگریزی لباس پہن کر آنا۔ اوہ، وہ ایک دم جھینپ گئے۔ بھورے رنگ کے بادل اب سارے آسمان پر گرج رہے تھے اور ہوا تیز ہو گئی تھی۔ مہین پھوار ان کے چہروں پر پڑنے لگے۔ بارش شروع ہو گئی، عذرا نے کہا۔ پھر اس نے جوتا اتار کر پھینکا اور اوپر چڑھنے لگے۔ نعیم بھی اس کے پیچھے پیچھے چڑھا۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر آہستہ آہستہ شاخ پر چل رہی تھی۔ گول سرخ ایڑیاں نعیم کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ ایک مختصر سے لمحے کے لیے اس کی ایڑی نعیم کے منہ سے ٹکرائے۔ وہ رک گیا اور سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس کے ٹخنے بھرے ہوئے گول اور گلابی تھے۔ ہوا اس کے جسم سے رگڑ کھا کر درخت میں گم ہو رہی تھی اور اودے ریشم کا لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا پھڑپڑا رہا تھا، جس سے اس کی فربا صحت مند ٹانگیں کولے اور کمر واضح ہو گئے تھے۔ 8-10 گز اوپر جا کر وہ بیٹھ گئی اور تیز تیز سانس لینے اور ہنسنے لگے۔ تاریکی چاروں طرف بڑھتی جا رہی تھے۔ اگر بارش تیز ہو گئی؟ نعیم نے پوچھا۔ تو بھاگ جائیں گے۔ میں نے ابھی کچھ پوچھا تھا۔ کیا؟ یہ لباس؟ عذرا نے ایک لہجے کو اندھیرے میں غور سے اسے دیکھا، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم جب روشن آغا کی پارٹی پر آئے تھے تو بڑے عجیب لگ رہے تھے۔ کیسے؟ تمہاری ٹوپی کا پھنا۔ چپ رہو، نعیم نے اندھیرے میں خود کو سرخ ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ ہنسی، یہ وہی بے ساختہ نوجوان بھاری ہنسی تھی جو اتنی مانوس، اتنی پاگل کر دینے والی تھی۔ بجلی چمکی اور انہوں نے پتوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور نعیم جو بات اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا دافتن جان گیا۔ روشن آغا کے چہرے پر جو مانوسیت تھی عذرا کی وجہ سے تھے۔ دونوں کے چہروں پر ایک سا وحشیانہ پن تھا جس نے ان کے ہونٹوں اور آنکھوں کو خفیف سی درندگی عطا کی تھی، اور جس سے نعیم روشن آغا کی طرف بھی اسی طرح کھینچ گیا تھا جیسے عذرا کی طرف۔ اس نے ایک پتلی سی ٹہنی توڑی اور ہوا میں ہلانے لگا۔ شام کی گہری نیلنگو بارش سارے میں بھری ہوئی تھی اور پتوں پر سے قطرے ان کے سروں پر ٹپک رہے تھے۔ وہ ایک ساتھ اٹھے اور اسی طرح چلتے شاخ کے آخر تک چلے گئے جہاں پتے گھنے تھے۔ کیوں ہنستے ہو؟ عذرا نے پوچھا۔ ہم بندروں کی طرح چل رہے ہیں، نعیم نے کہا۔ وہ پاؤں لٹکا کر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ برگد کے درخت تلے سے غول کا غول بارش بارش کا شور مچاتا ہوا برآمدے کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ وہاں روشنی تھی اور پرویز کے کمرے میں لڈیا پیانو کے سٹول پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ بارش کا اور پیانو کے اکا دکا سر کا اور باتوں کا شور دور تک آ رہا تھا۔ تم سر پیچھے پھینک کر کیوں ہنستی ہو؟ کیوں؟ یوں ہی۔ وہ رکا۔ اچھا لگتا ہے۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر نعیم بولا، تمہارے ہونٹ ربڑ کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ میرا جی کرتا ہے ہاتھ لگاؤں۔ وہ دم سادھے بیٹھا انتظار کرتا رہا، پھر مصنوعی ہنسی ہنسا۔ تم بھی روشن پور میں رہتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا؟ خالہ نے بتایا تھا۔ خالہ نے اور کیا بتایا؟ کچھ نہیں۔ روشن پور جاؤ گے؟ شاید۔ کب؟ پتہ نہیں۔ نعیم نے ہاتھ بڑھا کر اندھیرے میں اس کے ہونٹوں کو چھوا، پھر ان پر انگلی پھیرتا رہا، پھر اس کی ناک اور آنکھوں کو چھوا، پھر گالوں کو دبا کر محسوس کیا، پھر جبڑے اور ٹھوڑی پر سے پھسلتا ہوا ہاتھ، اس کا ہاتھ عذرا کے گول مضبوط کندھے پر آ کر گرا اور وہیں پڑا رہا۔ گیلے جسموں اور ہرے پتوں کی بو ان کی ناک میں داخل ہو رہے تھے۔ برآمدے میں خالہ کی تیز آواز گونجی جو عذرا کو بلا رہی تھیں۔ وہ خاموش بیٹھے رہے۔
بارش دفعتاً تیز ہو گئی. پھر وہ چونک کر اٹھے اور نعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے نیچے کی طرف دھکیلنے لگے. یہیں بیٹھتے ہیں، نعیم نے بھاری آواز سے کہا. چلو. وہ خفت اور برہمی سے دانت پیس کر چیخے. وہ دونوں بڑے بڑے سیاہ چوپایوں کی طرح چلتے ہوئے نیچے اتر آئے. نعیم کو دیکھ کر خالہ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئے، لیکن اس نے نرمی سے کہا، پانی پڑ رہا ہے بی بی، آپ کیوں بھیگتی رہیں؟ پرویز کے کمرے میں ہڑبونگ مچی تھی. سب وہاں جمع تھے اور اپنے اپنے کھیلوں اور باتوں میں لگے تھے. صرف صاحبزادہ وحید الدین برآمدے میں کھڑے اپنے دلکش فاتحانہ انداز میں انگریز لڑکی سے باتیں کر رہے تھے. برآمدے پر جھکی ہوئی بیل پر سے پانی ٹپک رہا تھا.